رمضان کا جو ایک مہینہ ہے وہ پیوریفیکیشن کا مہینہ ہے، وہ صفائی کا مہینہ ہے۔ پیوریفیکیشن جو ہے نہ صرف آپ کی روح کی ہو رہی ہے بلکہ آپ کا جسم جو ہے اس کی بھی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے۔ شوگر کے مریضوں کا شوگر اکثر رمضان میں بہت اچھا کنٹرول رہتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کا بلڈ پریشر رمضان میں بڑا اچھا کنٹرول رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر آصف اظہار، میڈیکل اسپیشلسٹ، پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل پشاور۔ خالق کائنات نے جو احکامات جاری کیے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان پر عمل کیا، عمل کر کے ہمیں دکھایا اور پھر ہمیں اسی طرح اس پر عمل کرنے کا کہا، ایسی باتوں پہ میڈیکل سائنس اور یہ چیزیں جو ہے یا سائنس جو ہے وہ ابھی ان چیزوں کے بینیفٹس جو ہیں وہ ڈھونڈ رہی ہیں، ان کو مل رہے ہیں، اور سائنس کے ایسے اشارے ہیں یا ایسے ثبوت ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں یا ان کے طریقے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اس نے ہم پر فرض کیے، روزے کے حوالے سے اگر میں بات کروں، میڈیکل سائنس جو ہے وہ اب پروف کر رہی ہے کہ جو 1400 سال پہلے کی ایک پریکٹس مسلمانوں میں چلی آ رہی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ کس وجہ سے اہم ہے کہ آپ اگر سال کے 11 مہینے مختلف قسم کی جو غذائیں ہیں، جو چیزیں ہیں، جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں، وہ آ کے ہمارے خون میں، ہمارے بدن میں، ہمارے جگر میں وہ جا کے جمع ہو جاتی ہیں، اور اس وجہ سے خواتین و حضرات جو ہے ان چیزوں کا ہمارے جسم پر اثر رہتا ہے۔ رمضان کا جو ایک مہینہ ہے وہ پیوریفیکیشن کا مہینہ ہے، وہ صفائی کا مہینہ ہے۔ پیوریفیکیشن جو ہے نہ صرف آپ کی روح کی ہو رہی ہے بلکہ آپ کا جسم جو ہے اس کی بھی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے، آپ کا ہر عضو جو ہے اس کی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے، مختلف اعضاء کی جو ہے وہ صفائی ہو رہی ہے۔ اس کا آپ کے جگر پہ انتہائی پازیٹیو اور انتہائی مثبت اثر ہے۔ جو لوگ فیٹی لیور کا شکار ہیں، رمضان کے مہینوں میں روزے رکھ کے وہ اپنے جگر کا فیٹی لیور یا فیٹس جو ہیں وہ کم کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں میں لیور انزائم ریزڈ ہیں وہ نارمل پہ آ سکتے ہیں۔ جن لوگوں میں چربی زیادہ ہے، جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، شوگر کے مریضوں کا شوگر اکثر رمضان میں بہت اچھا کنٹرول رہتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کا بلڈ پریشر رمضان میں بڑا اچھا کنٹرول رہتا ہے۔ آپ کو جو چیزیں ہیں غذا میں آپ یقیناً احتیاط کرتے ہیں اور یہی صاف غذا ہے، اچھی غذا وقت پہ لیتے ہیں، اور ایک مقرر وقت ہوتا ہے، مقرر غذا اس کی مقدار ہوتی ہے جو آپ لیتے ہیں، تو اس سے آپ کی صحت جو ہے اس کا بہت بہترین اس کا ایک نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو معدے کے مسائل ہیں، جن لوگوں کو ہاضمے کے مسائل ہیں، ان میں اچھی خاصی کمی آ جاتی ہے مسائل میں، اور یہ مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کا معدہ اچھے طریقے سے کام کرنے لگتا ہے، آپ کا جو ڈائجسٹیو انزائمز ہیں وہ ریفریش ہو جاتے ہیں، اور آپ جو ہے تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ ایک اچھی خاصی ورزش ہو رہی ہے جس سے آپ کے پٹھے وغیرہ ان میں اچھی خاصی پازیٹیو چینج آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو پانی کی جو مقدار ہے جو آپ سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم لیتے ہیں، ایک مناسب مقدار میں آپ پانی لیتے ہیں، پھر آپ کی باڈی جو ہے یہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ آپ کسی انجن کی اوور ہالنگ کر لیں، جس طرح کہ ایک انجن نیا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مہینہ جو ہے یہ نہ صرف ہمارے نفس کے لیے بلکہ ہمارے جسم کے لیے بھی اس کی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات، جن لوگوں میں ڈپریشن کے مسائل ہیں، جن لوگوں میں نیند کی کمی اور اس طرح کے مسائل ہیں، ان میں یقیناً رمضان کے مہینے میں وہ اپنی جو روٹین ہوتی ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں، اپنی روٹین چھوڑ کے ایک اچھی روٹین کی طرف آ جاتے ہیں، سکون کی تلاش میں آ جاتے ہیں۔ تلاوت اور تراویح وغیرہ، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام، اور اس کے علاوہ اہتمام کے ساتھ جو 2 وقت کا کھانا ہے اس کا اتنے اچھے طریقے سے وہ ایک ٹائمنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ٹائم ٹیبل ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یہ روٹین جو ہے وہ ایک مہینہ، پورے 11 مہینے، اگلے 11 مہینے کے لیے آپ کی بدن کو اور آپ کے جسم اور آپ کے ذہن کو فٹ کر دیتا ہے۔ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں ان میں ڈپریشن کی کمی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ایسی روٹین رکھتے ہیں جو کہ مسلسل ان میں ایک ٹف روٹین ہوتی ہے، ان کی روٹین میں وہ اپنے لیے، عبادات کے لیے، آرام کے لیے وہ ضرور ٹائم نکالتے ہیں، اور اپنی انرجی ریزرو رکھنے کے لیے وہ اپنی روٹین میں اس طرح کی چینجز لاتے ہیں کہ ان کا اعصابی اور جسمانی دباؤ اور تناؤ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس کے یقیناً خواتین و حضرات بہت اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔